اب اس کی مزید ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ کے سامنے کلیئر ہوگی. میں ایک کام یہ کرتا ہوں کہ آپ کو ایک اسم دیتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس اسم کو اس شکل میں لائیں, یعنی اس پہ تنوین نہیں لانی ہے آپ نے اور اسے حالت نصب میں لے کے آنا ہے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ بات کلیئر ہو جائے گی. عربی زبان میں ذلن کہتے ہیں سائے کو, سایہ. اب اسم سے پہلے میں لائے نفی جنس لگانا چاہتا ہوں تو کیا بن جائے گا جی؟ لا ذلہ. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ ٹھیک ہے نا, کوئی سایہ نہیں. اب یہ اس طرح نہیں مزہ آئے گا, کوئی بھی سایہ, کسی قسم کا سایہ نہیں. یعنی سائے کی کوئی بھی شکل آپ کے ذہن میں اگر آ سکتی ہے نا تو اس کی نفی کرتے ہیں. دیکھیں سائے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. آپ آج کل اب دن ہے گرمیوں کے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کو کمرے میں جو ہے سایہ ملتا ہے, یعنی ایک چھت کا سایہ. آپ ذرا کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو دیوار کا سایہ مل جاتا ہے, وہ ایک سائے کی شکل ہوگی. پھر تھوڑا سا باہر جاتے ہیں, گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کوئی درخت ہے, آپ کو اس کا سایہ نظر آ جاتا ہے, وہ مل جاتا ہے. مزید کھلی جگہ پر جاتے ہیں, کوئی سائے کے لیے چیز نہیں ہے, تو اگر آپ کے پاس چھتری ہے تو آپ چھتری کا سایہ کر لیتے ہیں, ایک سائے کی وہ قسم ہوگی آپ کے پاس. اچھا اگر چھتری بھی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی فائل ہے, کوئی کتاب ہے, آپ اسے سر پہ رکھ لیتے ہیں, اس کا سایہ لے لیتے ہیں. ٹھیک, اور کچھ نہیں تو اپنا ہاتھ اوپر رکھ لیتے ہیں, اس کا بھی آپ کو سایہ مل جائے. ان تمام سایوں کی نفی کر دی جائے تو یہ کنسٹرکشن آتی ہے لازم. اب یہ دیکھیں نبی قسم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ سبعۃ, 7 قسم کے افراد ایسے ہیں, یذلھم اللہ فی ذلہ, جنہیں اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا, یوما, ایک ایسے دن, لا ذلہ. اب آپ اس کو سمجھیں گے کہ لائے نفی جنس کے ساتھ اس لفظ کو بیان کیا گیا جس دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا, کسی قسم کا بھی سایہ نہیں ہوگا. سایہ کی جو بھی شکل آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے نا اس کو نکال دیں ذہن سے. اللہ, سوائے, ذلہ, اس کے عرش. بہت بڑا انعام ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس دن سورج جو ہے وہ کہاں ہوگا, یعنی اس وقت سورج جو ہے ہم سے اتنی دور ہے, لیکن اب وہ اپنا اثر جو ہے دکھانا شروع ہو گیا. جب سورج اتنا قریب ہوگا اور سایہ بھی کوئی نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے, تو 7 قسم کے خوش نصیب افراد وہ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور 7 قسم کے افراد کون کون ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کے دوران ہمارے پورے ہو جائیں گے, اور ہم نے پھر جائزہ لینا ہے کیا ہم ان 7 میں سے کسی کیٹیگری میں آ رہے ہیں. اس میں جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں اس کے حوالے سے پہلا شخص آپ نے بیان فرمایا ہے امام عادل, ایک مرکب توصیفی, امام عادل, کوئی عدل کرنے والا حکمران, ایسا حکمران جو عدل کرے. کیونکہ کام بہت مشکل ہے نا عدل کرنا, لیکن انعام بہت بڑا ہے. اور دیکھیں عادل حکمران کے حوالے سے ہمارے ذہن میں سب سے پہلے کس شخصیت کا جو ہے وہ نام آتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے حوالے سے آپ پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کوئی نیند نہ آنے کی بیماری نہیں تھی, نہ انہیں کوئی معدے کا مسئلہ تھا کہ طبیب نے کہا ہوا تھا کہ آپ نے جو ہے واک کرنی ہے کم از کم 20-30 کلومیٹر ڈیلی. کیا چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رات کو سونے نہیں دیتی تھی؟ صرف ان کا وہ سٹیٹمنٹ سامنے رکھ لیں کہ اگر دجلہ یا فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے سوال. یعنی وہ اصل میں کیا اکاؤنٹیبلٹی کہ مجھے حکمران بنایا گیا تو اب مجھ پہ جو ذمہ داری ہیں
وہ میں نے پوری کرنی ہے. اس کے لیے آپ دیکھیں تاریخ بھری پڑی ہے، کہاں سے کہاں نکل گئے ہیں اور کیسے کیسے واقعات آپ کے سامنے آتے ہیں. بہرحال امام عادل یہ پہلی کیٹیگری ہے. باقی جو ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں جملے کے حوالے سے کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ، اب اس کو ٹرانسلیٹ کریں ساتھ ساتھ، قلبہ، اس کا دل، معلقن، اٹکا ہوا ہے، فی المساجد، مساجد. ایسا شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، نماز کا انتظار. ایک نماز پڑھی ہے تو دوسری نماز کی اسے فکر ہو، اس کا انتظار. دوسری پڑھ لی تو تیسری نماز کا جو انتظار ہو اس کی فکر ہو. اور چونکہ دیکھیں مسجد کے ساتھ ایک تعلق تو آسان کام نہیں ہے. ہم تو ابھی موسم گزار کے آئے ہیں ابھی، یعنی وہ سردیوں والا موسم جس میں آپ دیکھیں ظہر کی نماز کے بعد عصر ایسے، مغرب ایسے، عشاء ایسے. تو عام طور پہ ہماری زبانوں سے بڑے غلط قسم کے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ سردیوں میں نمازوں کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں. ابھی تو پڑھ کے آئے تھے، ایک گئی دوسری آ گئی. تو مسجدوں میں دل کاٹ کر ہے یہ کام. پھر وہی بات ہے کہ آسان کام نہیں ہے. مسجد سے تعلق، مسجد سے محبت، اس لیے انعام بھی بہت بڑا ہے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک حدیث، اسی کا ایک حصہ میں نے آپ کو کل پرسوں غالباً سنایا تھا، تو یہ وہ فعل سے متعلق ہے. تو انشاءاللہ یہ حدیث پوری ہم اس کورس کے دوران جو ہے مکمل کر لیں گے. ایک ایگزامپل آپ کو ملے گی، لا عاصمہ. عاصم کہتے ہیں بچانے والا، بچانے والا. حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار تھے اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے کر، اور وہ پوری جو ڈیٹیلز اس کی آئی ہیں کہ جانور بھی تھے اس میں جوڑے جوڑے کی شکل میں، تو حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا بیٹا نظر آیا. تو انہوں نے سے کہا کہ یا بنی ارکم معنا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا. تو پتہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا قال سآوی الی جبل، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. جبل نکرہ، میں کسی پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا. یعصمنی من الماء، جو مجھے بچا لے گا پانی سے. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا قال لا عاصم اليوم، آج کے دن بچانے والا کوئی نہیں. یہ جو کہا نا پہاڑ مجھے بچا لے گا، تو لا عاصم اليوم، آج کے دن بچانے والا کوئی بھی نہیں سوائے اس کے جس پہ میرا رب بھی رحم کرے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں بڑی مشہور جو جملہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ کی مدد کے بغیر آپ نہ کوئی نیکی کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی گناہ سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی طاقت، کوئی قوت جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو یہ بھی بالکل لا نفی جنس ہے. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله